اگلا سوال یہ ہے جی کہ ایک صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا کام شروع کیا ہے، لوگ مجھے مولوی مولوی کہہ کر چھیڑتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بھیڑیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے، تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا، اور اگر ایسا کیا ہو تو اللہ تعالی ہمیں 14ویں صدی کے علماء میں سے اٹھائے۔ کیا واقعی یہ کسی حدیث میں آیا ہے؟ یہ کہانی ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں بڑے زور و شور سے چل رہی ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں۔ ہم بھی بچپن میں یہ چیز سنا کرتے تھے۔ آج میں نے سنی ہے سفر میں۔ ہاں اچھا، آج بھی سنی؟ نہیں، ہم تو بچپن سے لوگوں سے سن رہے ہیں یہ کہانی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، وہ باقاعدہ انہوں نے بھیڑیوں کو لین حاضر کیا، اور ایک ایک بھیڑیے نے قسمیں اٹھائیں کہ جی ہم نے آپ کا یوسف نہیں کھایا، اور حتیٰ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اوپر اتنی بڑی، کہتے ہیں ایڈی بڑی گال پانے ہیں کہ اگر ہم ہوں تو ہم اتنے برے ہوں کہ ہم 14ویں صدی کے علماء میں سے اٹھائے جائیں۔ اس میں ٹیکنیکلی کئی غلطیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 14ویں صدی نہیں ہے، یہ 15ویں صدی ہے۔ آج 1441 ہجری میں 5 اور 6 ربیع الاول کی یہ درمیانی رات شروع ہو چکی ہے مغرب کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال پورے ہو چکے ہیں۔ 15ویں صدی کے بھی 41 سال، 41واں سال ہے، یعنی آدھی صدی یہ بھی آلموسٹ ہے۔ تو یہ 14ویں صدی کے علماء نہیں، وہ 14 سے سمجھ رہے ہوتے ہیں 14ویں صدی، اور یہ 15ویں صدی شروع ہوئی ہے 1981 میں۔ 1401 ہجری تھا 1981 میں۔ 1981 سے پہلے جو ہے 15ویں صدی ہے، جس میں ہمارے سارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اشعری علی تھانوی صاحب، احمد بریلوی صاحب، اور سارے بزرگ تو اس وقت ہیں۔ اور احمد بریلوی صاحب کو تو 14ویں صدی کا مجدد بھی کہتے ہیں نا بریلوی، اور دیوبندی ان کو کہتے ہیں اشعری تھانوی صاحب کو۔ وہ 1340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی 14ویں صدی میں۔ 1300 پورے ہوئے اور 40 سال 14ویں صدی کے۔ تو میرا خیال ہے شاید انگریزوں کے دور میں جو علماء کا کردار تھا نا، تو عام آدمی اس سے متنفر ہو کے نا، اس نے یہ ایک علماء کو بدنام کرنے کے لیے ایک جھوٹی روایت گھڑی، یا ایک فرقے کے مولوی نے دوسرے کے بارے میں گھڑی ہوگی، پھر اس کے بھی اپنے گاٹے فٹ ہو گئی۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور میں ہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، ان کا زمانہ تو اس امت سے بھی پہلے کا تھا۔ اس زمانے میں تو یہ والی صدیاں ہوتی نہیں تھیں۔ یہ صدیاں تو نبی علیہ السلام کے دنیا میں بعثت سے بھی بعد حضرت عمر کے دور میں 1 ہجری کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، جو ہے وہ سن ہجری کا پہلا سال، اور محرم کو پہلا مہینہ۔ اس سے پہلے یہ صدیاں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی۔ تو اس سے پیچھے والی جو صدیاں ہیں وہ تو دوسری چل رہی ہیں، عیسوی بھی بلکہ نہیں تھی، وہ بھی قبل از مسیح چلتی ہے۔ تو اس وقت تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تھی، تو جن لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے 14ویں صدی کے علماء میں سے، تو وہ تو ہر لحاظ سے ہی جھوٹ بنتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے جو علماء سو ہیں نا جی، وہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں، ان بھیڑیوں سے بھی زیادہ برے ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر کھایا ہوتا۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دنیا میں کھا جائے تو اس کی دنیا برباد کر سکتا ہے نا، آخرت تو نہیں۔ علماء سو نے ہزاروں لوگوں کی دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی، ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر کی علماء سو نے۔ یہ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو کنڈیم کیا جائے۔ آپ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے۔ ناراض نہیں ہونا سر۔ 175 اور 176 نمبر آیت ہے سورۃ الاعراف کی، بلعام بن بعورہ کا ذکر ہے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ابن مسعود کہتے ہیں یہ بلعام بن بعورہ کا ذکر ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ ماتے ہم نے اس کو رفت دی تھی، وہ علم کے ذریعے اونچے مقام پہ جا سکتا تھا، لیکن وہ پستی میں گر گیا، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس پہ بوجھ لادا جائے تب بھی ہانپے، نہ لادا جائے تب بھی ہانپے، جیسے کتا ہے وہ ہانپتا رہتا ہے۔ علماء سو کو کتے کی مثال سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ نے بیان کیا۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، اور ایک فرقہ، ایک گروہ جنت میں، فرقہ نہیں، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور میری امت میں ان فرقوں میں بدعات ایسی پیدا ہوں گی جیسا باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اس کا اثر داخل ہو جائے۔
نبی علیہ السلام نے علماء سو کو باولا کتا کہا ہے. ظاہر ہے کہ کسی کی آخرت برباد کرنا کاٹنے سے وہ یہ والا کتا تو نہیں ہے جو آپ کے گلی محلوں میں پھرتا ہے, جس کی ویکسین ہی نہیں ہے سندھ میں اور لوگ مر رہے ہیں. وہ والا کتا ہے جو غلط چیزیں داخل کرتا ہے. وہ جو طارق جمیل صاحب نے بھی کہا نا کہ یہ جراثیم باہر سے انڈیا پاکستان سے جراثیم لے کے باہر کے ملکوں میں آتے ہیں, تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے علماء کو جراثیم کہا؟ ان کا نہیں, میں نے علماء کو نہیں کہا. تو میری جب طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا جی علماء جراثیم نہیں ہے, لیکن یہ جو جراثیم لے کے آ رہے ہیں یہ جراثیم لگائے کس نے؟ علماء نے, فرقہ واریت کے. یہ تو نہیں ہوا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا کوئی بندہ کسی کھلاڑی سے امپریس ہو کے تو بد عقیدہ ہو جاتا ہے, کسی فٹ بال کے پلیئر کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو اس کو جراثیم لگ جاتے ہیں, یا کرکٹ کے پلیئر کو چھو لیتا ہے تو اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. انہی علماء کی وجہ سے عقیدہ خراب ہوتا ہے. تو یہی ہے نا. تو حدیث میں بھی ان کو کتے کی مثال بیان کیا گیا, حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا میں نے اپنی امت کے وائزین کے بارے میں فرمایا, میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے کہ جیسے کولو کا گدھا ہوتا ہے, جیسے یہاں پہ کولو کا بیل ہوتا ہے نا پانی نکالنے کے لیے یا سٹے سے گندم کے دانے الگ کرنے کے لیے, اس طرح اپنی انتڑیوں کے گرد دوزخ میں نے چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں کہا کرتے تھے خود اس پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے, اور پھر وہ ان سے اہل جنت پوچھیں گے کہ آپ کی باتیں سن کے تو ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں, آپ دوزخ میں حضرت صاحب تسی کیتے سرکار؟ تو کہیں گے ہم آپ کو تو بتاتے تھے, خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھ لیں ہمارے چاہے پولیٹیکل لیڈر ہوں, مذہبی لیڈر ہوں, ماشاءاللہ ان کی تقریریں سنیں تو لگتا ہے دنیا میں ان سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے, اور ان کے کرتوت دیکھیں. وہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے قیامت والے دن, تو پھر وہ تو پردے کا دن تو نہیں ہے, جن کا کھلنا ہے ان کا تو کھل جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ قیامت والے دن پردہ فرمائے. تو یہ بالکل کہانی تھی, لیکن یہ بات اپنی روح میں درست ہے کہ علماء سو جو ہیں ان بھیڑیوں سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ بھیڑیا تو آپ کی زندگی چھین سکتا ہے صرف, لیکن علماء سو آپ کی آخرت بھی برباد کر دیں گے. ٹھیک ہوگا جی.